بہت پرانی بات ہے۔ بصرہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک جوان تاجر رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ اپنی میٹھی مسکراہٹ، نرمی اور سب سے زیادہ اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھا۔ ہر صبح جب بھی وہ اپنی دکان کھولتا تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میری کمائی میں برکت ڈال اور مجھے حرام سے محفوظ فرما۔ یوسف کی دکان بے شک چھوٹی تھی لیکن برکت اور نور سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس پر یقین کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور ہمیشہ سامان کا پورا وزن کر کر دیتا تھا، کیونکہ بہت سے تاجر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کانٹے یا ترازو میں فرق کر کر حرام کی کمائی کماتے ہیں۔ ایک دن یوسف کے پاس دوسرے شہر سے کھجوروں کے کچھ بورے آئے۔ جب وہ انہیں چیک کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بورے کے اندر کچھ خراب کھجوریں بھی ہیں۔ اس نے سوچا، اگر میں اپنی خراب کھجوروں کو ان اچھی کھجوروں کے ساتھ ملا دوں تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اس سے میرا نقصان بھی نہیں ہوگا اور میری خراب کھجوریں اچھی کھجوروں کے دام میں بک بھی جائیں گی۔ لیکن فوراً اس کے دل نے اسے یہ یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایماندار اور سچا شخص قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یوسف نے فوراً ان خراب کھجوروں کو بورے سے الگ کر دیا اور ان کھجوروں کے بوروں پر یہ لکھ دیا کہ یہ کھجوریں خراب ہیں، سستی قیمت پر فروخت۔ یوسف نے یہ اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ ان کی اس ایمانداری کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح دے گا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ یوسف کی دکان پر کسٹمرز آتے تھے اور وہ ان کے ساتھ نرمی اور ایمانداری کے ساتھ پیش آتا تھا۔ انہی دنوں کے دوران ایک بوڑھے مسافر یوسف کی دکان پر آئے۔ وہ بھوکے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں۔ یوسف نے انہیں کھانا، پانی اور رات گزارنے کے لیے اپنی شاپ میں جگہ دی۔ صبح جب وہ بوڑھے مسافر جانے لگے تو یوسف سے انہوں نے کہا، میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں ایک بادشاہ کا ایک نوکر ہوں۔ بادشاہ نے ہی مجھے بھیجا تھا تاکہ میں کسی ایماندار تاجر کو ڈھونڈ سکوں۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کے وہ نوکر تو وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ دن بعد بادشاہ خود یوسف کی دکان پر آئے اور انہوں نے کہا، ہمیں تم جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے جو ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اپنے کام کو کرتے ہیں۔ آج سے تم ہمارے محل کے لیے سامان فراہم کرو گے۔ پھر اس دن سے یوسف بادشاہ کے محل میں سامان فراہم کرتا رہا۔ سالوں بیت گئے۔ یوسف اب ایک دولت مند تاجر بن چکا تھا، صرف اور صرف اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے۔ اس کی تقدیر بدل چکی تھی لیکن اس کی عادتیں نہیں بدلیں، کیونکہ آج کل تو لوگ تقدیر بدلتے ہی اپنی اچھی عادتوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یوسف نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اب بھی اپنی دکان بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی کھولتا تھا۔ اللہ سے اپنے کاروبار اور مال کے لیے برکت کی دعا کرتا تھا۔ لوگوں کو پہلے کی طرح مسکراہٹ کے ساتھ ملتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا، جیسے اس دن ان بوڑھے مسافر کی تھی۔ لوگ یوسف سے پوچھتے کہ یوسف، تمہاری کامیابی کا آخر راز کیا ہے؟ وہ مسکرا کر صرف اتنا ہی کہتا تھا، سچائی میں ہی اصل برکت ہے۔ جھوٹ فائدہ تو ضرور لا سکتا ہے لیکن سکون چھین لیتا ہے۔ یوسف نے بادشاہ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہونا باقی تھا۔ کیا وہ اس میں بھی کامیابی عطا کر پائے گا؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے نیکسٹ پارٹ 2 کا۔ ایک دن یوسف اپنے بادشاہ کے لیے اس کے محل میں اپنا سامان لے کر جا رہا تھا۔ اس دن کا موسم بہت ہی سکون بھرا تھا، لیکن یوسف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون کی شانتی آنے والے طوفان سے پہلے کی شانتی ہے۔ راستے میں سمندر کے کنارے ایک طوفان آیا اور اس کی کشتی الٹ گئی۔ اس کا سارا سامان سمندر میں ڈوب گیا اور یوسف بہت مشکل سے زندہ بچا۔ جب وہ واپس گھر لوٹ کر آیا تو لوگوں نے آپس میں باتیں بنانی شروع کر دیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اب تو یوسف برباد ہو چکا ہے، اتنا بڑا نقصان کہ اب وہ پوری زندگی بھی ابھر نہیں سکتا۔ لیکن یوسف کے دل میں ایک یقین تھا اور اس نے صبر سے ان لوگوں سے کہا، جو چلا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اگر اس کا حکم ہوا تو انشاءاللہ وہ میرا سامان مجھے واپس لوٹا دے گا۔ اس رات یوسف نماز پڑھتے وقت سجدے میں گرا اور بولا، یا اللہ، تو نے مجھے دولت دی، عزت دی، سب تیری دین تھی، اگر تو چاہے تو مجھے پھر سے عطا کر دے، میں صرف اور صرف تجھ پر ہی یقین رکھتا ہوں۔
اگلی صبح یوسف نے بنا غم کے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی دکان کو کھولا اور مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی۔ اسی دن اس کی دکان پر ایک بوڑھے شخص آئے اور یوسف سے انہوں نے کہا، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یوسف کا سارا مال سمندر میں ڈوب چکا ہے، لیکن تمہارے ماتھے پر اب بھی ایک بھی شکن نہیں ہے۔ کیا اپنے ساتھ ہوئے واقعے سے تم غمزدہ نہیں ہو؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، میرا سکون مال سے نہیں، اللہ پر یقین کرنے سے ہے۔ کچھ وقت بعد ایک غلام یوسف کے پاس آیا اور اس نے یوسف سے کہا، مالک، میں نے سمندر کے کنارے تمہاری کشتی کا کچھ سامان دیکھا ہے جو بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ سن کر یوسف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اب وہ اس بڑے نقصان سے بچ چکا تھا۔ اور جن غلاموں نے یوسف کی مدد کی، ان سبھی غلاموں کو یوسف نے انعام بھی دیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی معلومات ہوئی تو انہوں نے یوسف کو اپنے محل میں بلایا اور یوسف سے کہا، تم نے اپنے ساتھ ہوئے ہر غم کو صبر کے ساتھ جھیلا، اللہ تعالیٰ پر سے یقین نہیں اٹھنے دیا۔ تمہارا ایمان اور ایمانداری یہ ثابت کرتی ہے کہ تم ایک سچے مومن ہو۔ آج سے تم میرے وزیر تجارت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف کے پاس سب کچھ تھا، دولت، عزت اور سکون بھی، لیکن اس نے کبھی اپنے عہدے کا فخر نہیں کیا۔ وہ ہر روز رات کو لوگوں میں کھانا بانٹتا اور ان سے کہتا، میں اپنے ان دنوں کو نہیں بھولتا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج میں اس لائق ہوں کہ میں آپ سب کو کھانا کھلا پا رہا ہوں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میرا ساتھ ہی میری اصلی دولت ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے پرانے دن نہیں بھولنے چاہیے، چاہے آج وہ کتنا ہی امیر یا دولت مند کیوں نہ ہو۔ مشکل وقت میں اللہ پر یقین اور صبر رکھنے پر وہ ہمیں ہماری امیدوں سے کہیں بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ سالوں وقت گزر گیا۔ یوسف کے دل کے ساتھ ساتھ اب ان کے بال بھی روشن ہو چکے تھے، یعنی یوسف اب بہت بزرگ ہو چکے تھے۔ وہ ہر روز صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے، یا اللہ، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے سچائی اور ایمانداری پر قائم رکھیو۔ ان کے شہر کے لوگ اب انہیں یوسف الصادق کہتے تھے، یعنی یوسف دا ٹروتھفل۔ ایک دفعہ یوسف مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، تبھی وہاں ایک جوان شخص آیا اور اس نے یوسف سے کہا، بابا، میں تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے کچھ نصیحت دے سکتے ہیں؟ یوسف مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تجارت کرنے کا سب سے بڑا اصل ہے سچائی اور صبر۔ دولت اگر کبھی چلی بھی جائے تو اس کا غم مت کرنا، اور اپنے اندر سے کبھی سچائی کو فنا مت ہونے دینا، کیونکہ جھوٹ سے صرف مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، لیکن سچائی سے دولت کے ساتھ ساتھ عزت اور جنت دونوں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں سدھرتی ہیں۔ کچھ وقت بعد بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے یوسف اب بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے آخری دفعہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی تیری رضا کے لیے گزاری، مجھے ان لوگوں میں شامل کریو جو سچے اور ایماندار ہوں۔ ان کی روح نے ان کے جسم کو بہت سکون کے ساتھ چھوڑا اور یوسف کا انتقال ہو گیا۔ جس رات یوسف کا انتقال ہوا تھا، اسی رات شہر کے لوگوں نے ایک خواب دیکھا۔ ان لوگوں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ یوسف کو ایک نور سے بھرے باغ میں دیکھا گیا ہے، اور فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جو دنیا میں ایماندار رہے اور انہیں جنت کا انعام ملا۔ شہر کے لوگ ہر سال ان کی یاد میں ایک دن رکھتے تھے جہاں جتنے بھی تاجر تھے وہ سب قسمیں کھاتے تھے کہ ہم بھی یوسف کی طرح ایماندار اور سچے رہیں گے۔ ان کا نام تاجروں میں ایک مثال بن گیا۔ یوسف ایک ایسے ایماندار تاجر جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارا۔